حکم ماننے اور نہ ماننے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب کریم نے کہا اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم گناہگار ہو جاؤ گے. فوسوسا تو وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کے لیے الشیطان شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا. آپ کے پاس شیطان بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ آپ کو وسوسہ ڈال سکتا ہے. شیطان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے. میڈیم نہیں چاہیے اس کو. یہی تو ایک چیز ہے. جنات کو ہم پر کیا برتری حاصل ہے؟ دو باتیں. ایک وہ دکھائی نہیں دیتے اور دوسرا وہ غیر محسوس انداز میں ہمارے ذہن میں بات ڈال سکتے ہیں حتیٰ کہ خواب کی شکل میں. ٹھیک ہے. شیطان ہمیں خواب بھی دکھا سکتا ہے. تو وہ جو بغیر کسی میڈیم کے ہمارے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے نا, دس از کالڈ وسوسہ. کیا آپ کہتے ہیں تو میرے دل سے اٹھی ہے بات؟ وہ دل سے نہیں اٹھی ہوتی, وہ آؤٹر چیز ہوتی ہے, آؤٹر فیکٹر ہوتا ہے, لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آؤٹر نہیں. تو آدم علیہ السلام کو بھی نہیں محسوس ہوا. اور یہاں پر ایک اور بات دیکھیں, لہما ان دونوں کو, ایک کو نہیں. بقرہ میں بھی پڑھا نا, فَأَزَلَّهُمَا عَنْهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, دونوں کو بہکایا اس پر جس پر وہ دونوں تھے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, اور دونوں کو نکلوایا اس میں سے جہاں دونوں تھے. تسنیہ کا صیغہ. تو جو معروف بات ہے نا عیسائیت کی کہ حوا بہکائی گئی, حوا نے آدم کو قسم دے کر دانا کھلایا اور حوا نے جنت سے نکلوا دیا. بظاہر تو یہ بات بڑی معمولی سی ہے, لیکن آپ کو خود پتا ہے کیونکہ ہم عورتیں ہیں کہ مذہبی, تمدنی, اخلاقی اعتبار سے عورتوں پر کس طرح کی اپروچ رکھی گئی ذہنیت اور سوچ کی, اس ایک بات کی بنا ہے نا. اس بات کی کوئی حقیقت نہیں, قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا. 6 جگہوں پر قرآن کہتا ہے دونوں کو بہکایا گیا. ایک جگہ سنگولر کا صیغہ آیا اور آدم کے لیے آیا, ہوا کے لیے کہیں بھی نہیں آیا. تو بہرحال دونوں ہی بہکائے گئے. 2 ہی تو بندے تھے. آج بھی گھر میں کوئی کام ہوتا ہے تو میاں بیوی مشورے سے کرتے ہیں, تو وہ تو تھے ہی 2, ان میں تو کوئی لڑائی کا بھی ابھی امکان نہیں تھا کیونکہ 2 ہی تھے نا, 2 انسان تھے. لڑیں گے کیا آپس میں؟ لڑائیاں ہمیشہ باہر والے گھر آتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں, جب بہنیں آئی ہوں تو شوہر لڑتے ہیں, اور جب ان کی سالیاں آئی ہوں تو بیویاں لڑتی ہیں. دس از اے سمپل رول. باہر والے آتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات سجھا جاتے ہیں اور پھر موڈ آف ہو جاتا ہے, اس بات کو لے کر لڑتے ہیں, اور بعد میں پھر افسوس بھی کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس کی بات میں آنے کی, پھر اگلی دفعہ اس کی بات میں آ جاتے ہیں. زندگی ہے, زندگی کے رنگ ہے. لیکن حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں تھا. وہ آپس میں بہت قریب تھے کیونکہ ان کے درمیان کوئی نہیں تھا. تو لہٰذا دونوں ہی بہکائے گئے. وسوسہ دونوں کے دلوں میں ڈالا گیا, اور پھر دونوں نے آپس میں غالباً ڈسکشن کی. جب ذہن میں ایک بات آ رہی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے, سر اٹھا رہی ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں نا متعلقہ بندے سے. تو ان کے پاس تو صرف وہی تھے. حوا کے ذہن میں جو بات آنی تھی انہوں نے آدم سے بات کرنی تھی, آدم کے ذہن میں جو بات آنی تھی وہ حوا نے کرنی تھی. کوئی تیسرا تھا نہیں. تو جو بات دونوں کے ذہنوں میں کھٹک رہی تھی انہوں نے آپس میں یقینی طور پر ڈسکس کی ہو. انسان کی فطرت میں ہے نا. اب دیکھیں کوشچن کیا ریز ہونا تھا ان کے ذہنوں میں, ہمیں اس درخت سے کیوں روکا گیا, ساری جنت حوالے کر کے اس درخت سے کیوں روکا گیا. اب سیدھی سی بات اس کا یہ جواب نکلتا تھا کہ اللہ کا حکم, لیکن کچھ تجسس کی فطرت کو گمراہ کرنا. ٹھیک ہے, وہاں سے پہلا پیچ پڑا انسان کے اندر, لیکن انسان ایسا ہی بنایا گیا. اب یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. ہوا کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں؟ ایو. ایو, اور ایو سے ایول بنایا گیا. یہ لینگویج کی بات ہے, میں آپ کو ویسے نہیں بتا رہی. ایول کی آپ دیکھیے کیا ہے بیسک روٹ, ایو, ای وی ای, ایو. تو ایو سے برائی اور ایو سے ہوا, کیونکہ عیسائیت کی مانتی ہے, عیسائیت کا مذہبی عقیدہ رکھا گیا ہے کہ عورت شیطان کا ایجنٹ ہے اور مرد کو بہکانے کے لیے ہی بنائی گئی ہے. اسی لیے
راہب وغیرہ جو ہیں وہ غیر شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں. عورت سے بچو, ہر برائی سے بچو. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے, مگر وہ ضعیف ہے, اس وجہ سے میں اکثر بیان نہیں کرتی, لیکن آپ نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ غمزدہ تب ہوتا ہے جب کوئی جوان مرد شادی کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی سند میں ضعف ہے, اس سے میں کثرت سے بیان کرنا پسند نہیں کرتی. لیکن یہ جو پہلی حدیث میں سنا, یہ بالکل اتھینٹک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس سے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا. اور نوجوانوں سے بھی آپ نے کیا کہا؟ نوجوانوں نکاح کرو. نکاح سے بڑھ کر عصمت کی حفاظت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, پیسے نہیں ہے, تو پھر روزے رکھو, کیونکہ وہ نفس کے زور کو توڑ دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں دنیا میں میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی, ایک خوشبو اور ایک عورت. ٹھیک ہے, ایک خوشبو اور ایک عورت. اطیبوا والنساء. تو عورت یا مرد کوئی اس میں فرق نہیں ہے دین کے اعتبار سے. خیر اور شر انسان کے اندر ہے. کوئی عورت مرد کو خیر کی طرف لے جا سکتی ہے, اور کوئی عورت شر کی طرف لے جا سکتی ہے. کوئی مرد عورت کو شر کی طرف لے جا سکتا ہے, اور کوئی مرد کسی عورت کو خیر کی طرف لے جا سکتا ہے. یہ تو مرد اور عورت کی تربیت, فطرت وغیرہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ہر انسان کی تربیت کے 2 اہم عنصر ہوتے ہیں. کیا؟ ہر انسان کی تربیت, نیچر اینڈ نرچر, تربیت اور فطرت. ٹھیک ہے, تو انہی کے ساتھ انسان کا کردار بلڈ ہوتا ہے. اب جو کردار بلڈ اپ ہوا ہے اسی کے مطابق ہم دوسرے کو نفع اور نقصان دیتے ہیں نارملی. ٹھیک ہے, باقی پھر چینج تو زندگی کے ساتھ آتا ہی رہتا ہے. تو اس میں عورت کی کوئی خاصیت نہیں ہے, اس سارے قصے میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے جنت سے حوا نے نکلوا دیا, یہ عیسائیت کی بات ہے. اور جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں, ہم مذاق میں بھی قصے سناتے رہتے ہیں, مذاق میں بھی کہتے ہیں کہ وہی عورت ہے جسے جنت سے نکلوایا تھا. تو یہ باتیں مذاقن کہنا یا ویسے کہنا یہ قرآن کی تردید کے مترادف ہے, کیونکہ قرآن اس کو جھٹلا رہا ہے نا اس بات کو, اور قرآن کہہ رہے ہیں دونوں بہکائے گئے. یہ دوسری دفعہ واقعہ پڑھیں اور آپ دیکھ رہے ہیں دونوں جگہ تسنیہ کا صیغہ ہے. بقرہ میں بھی پڑھا فَأَزَلَّهُمَا, اور یہاں بھی کہا گیا فَوَسْوَسَ لَهُمَا. اب بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ہوا نے بہکایا اور نکلوایا, تو ہم قرآن کے بیان کی تردید کرتے, قرآن کو جھٹلاتے. تو سوچ لیجیے. جی شمسہ. بالکل, شیطان کبھی نیک بات نہیں کہہ سکتا. شیطان ہمیشہ آپ کو نیگیٹو بات کہے گا, پازیٹیو کہہ ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اللہ رب کریم کی طرف سے ہمیشہ پازیٹیو بات آتی ہے. ٹھیک ہے, فرشتے آپ کو جب بھی مشورہ دیتے ہیں اچھا دیتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے دل پر بات القا کی جاتی ہے تو وہ بھی ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے. تو بات سے پتا چلے گا. ٹھیک, تو جو اللہ نے فرمایا نا, جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے دل میں فرقان پیدا کر دیں گے. تو وہ فرقان یہی ہے کہ انسان کو حق اور باطل کی پہچان ہونے لگتی ہے, چاہے اندر سے نکلے چاہے باہر سے آئے. انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین کو آ جاتی تھی نا, کوئی بات غلط ہو جاتی تھی, انسان تھے تو پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تھا, خود ہی مان لیتے تھے اپنی غلطی, خود ہی تسلیم کر لیتے تھے کہ نہیں, کرتے تھے نا. تو یہ جو ہے آپ دیکھیے کہ جیسے تبوک کے واقعے میں آپ دیکھ لیں کہ جو صحابی پیچھے رہ گئے تھے 3 جان بوجھ کر, تو انہوں نے اپنی غلطی مان لی نا, حالانکہ اس کی سزا ملی تو کاٹی انہوں نے سزا اپنی. حضرت ابو لبابہ والا جو قصہ ہے, جو بنی قریظہ کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی نا, تو جب محاصرہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بات کر مشورہ کرنا چاہتے ہیں ابو لبابہ سے. تو ابو لبابہ سے اس نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈالیں گے, آپ سے گئے تھے ہتھیار ڈال دو. تو ابو لبابہ نے زبان سے کہا کہ ڈال دو, اور ہاتھ سے اشارہ کیا گردن پہ کہ مارے جاؤ. تو اب کر تو دیا, اب بعد میں احساس ہوا کہ میں نے تو اپنی قوم کے ساتھ غلط کر دیا, میں تو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گناہ, یعنی کہ ایک طرح کی منافقت کر دی. تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا اور کہا جب تک مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کریں گے اور کھولیں گے نہیں, میں نہیں کھلوں گا.
تو بس نمازوں کے وقت میں ان کی بیوی کھول دیتی تھی اور وہ نماز پڑھتے تھے، پھر دوبارہ بندوا لیتے تھے اپنے آپ کو۔ تو اس طرح مختلف روایات ہیں، پتہ نہیں چلتا 3 دن یا 7 دن گزرے جس کے بعد ان کی معافی آئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے میں تو نہیں اپنے آپ کو کھلواؤں۔ پھر آپ نے خود آ کر اپنے ہاتھوں سے کھولا۔ تو یہ فرقان ہے کہ غلطی ہو جانا فطرت ہے، لیکن غلطی کا احساس ہو جانا، اور اکثر اوقات تو چھوٹی معاملے میں تو اکثر اوقات پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، یعنی آپ کو کرنے سے پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں صحیح نہیں ہوں، اور آپ رک جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اسپونٹینیس کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو بعد میں احساس ہو جاتا ہے غلط کیا، اور آپ اس کو سدھار لیتے ہیں یا مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لی تاکہ یبدیا وہ کھول دے، لہما ان دونوں کے لیے، ماں جو وریا چھپایا گیا تھا، ورا سے ہے نا پیچھے کرنا، وریا چھپانا، عنہما ان دونوں کا یا ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہوں سے۔ شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا تاکہ ان پر وہ پوشیدہ جسم کے حصے کھول دے جو ان کی شرمگاہوں کے چھپائے گئے تھے۔ کیا مقصد تھا شیطان کی اس نافرمانی پر آمادہ کرنے کا؟ وہ تو ہونا ہی تھا، یہ بات تو ذہن سے نکال دے کہ جنت سے نکال دیا جائے، زمین پر تو آنا ہی تھا، تھوڑے عرصے کے لیے جنت میں رکھا گیا تھا ایز اے گیسٹ۔ یہاں پڑھ تو نہیں ہے لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کے جسم کے جو پوشیدہ حصے ان سے چھپائے گئے تھے ان پر کھول دے، یعنی بے حیائی کا آغاز کر۔ شیطان کا سب سے بڑا ٹول کیا ہے؟ بے حیائی، کیونکہ سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے شیطان انسان کو بہکاتا ہے نا وہ جنسی جذبہ ہے، یعنی اس پہ بے راہ روی کی طرف لے جانا آسان ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی بندہ کسی بھی طرح کی افراط یا تفریط کا شکار ہو جائے، افراط اور تفریط دونوں ہو سکتے ہیں، افراط یا تفریط کا شکار ہو جائے تو بہکنا لازم ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک طرف عیسائی راہبوں نے دنیا ترک کی، تجرد کی زندگی اختیار کی، اب تجرد کی زندگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ 20 سال انہوں نے تپسیائیں کی، کوششیں کی اور دنیا سے الگ رہے، اور پھر آخر کار فائنلی دنیا میں ہی آئے نا، کسی نہ کسی آ کر بیٹھے گرجا وغیرہ میں، چرچ میں، اب وہاں پر ملنے آتی تھی عورتیں، ہے نا، کیونکہ ویسے تو عورتوں سے میل جول تھا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ پھر ان کے نفس جو ہیں عورتوں کی قربت کے لیے اتنے بے قرار ہوئے کہ وہ گناہ میں پڑ گئے، ہے نا۔ تو یہ تفریط تھی، تفریط کا نتیجہ گناہ نکلا۔ اب اس کے بعد پھر جب مذہب کے خلاف تحریک چلی اور مذہب کو سائڈ پر رکھ دیا گیا اور شادی کی بجائے کھلے عام ریلیشن کیے جانے لگے 18ویں 19ویں صدی میں، تو اب آپ دیکھیں افراد کی وجہ سے وہی معاشرہ یورپ کا تباہی کے گھڑے پر کھڑا ہے، اس کے کنارے پر کھڑا ہے، کیونکہ جنسی تعلقات میں کوئی حدود نہیں رہی، ہومو سیکشولیٹی ایک خطرہ ہے، آزاد ریلیشن شپ دوسرا خطرہ ہے۔ تو ان ساری تباہیوں کا بنیادی سبب جنسی تعلقات میں یا افراد یا تفریق۔ پہلی تباہی جو مذہب سے نفرت آئی، دوری آئی، وہ تفریق کی وجہ سے آئی، کیونکہ مذہبی افراد کا کردار بہت خراب ہو گیا نا، بہت خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ مذہبی افراد سے نفرت کرنے لگے۔ کیوں کرنے لگے نفرت؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے جائز طریقے سے دنیا کا حصول چھوڑ دیا، عورت کا حصول بھی چھوڑ دیا، تو پھر سب ناجائز طریقے سے حاصل کرنے لگے۔ یہ چیز پھر ان کی اتنی بڑھ گئی، پھر عادت بن گئی نا، گناہ کی عادت بن گئی، حرام کا چسکا پڑ گیا، تو یہ چیز اتنی بڑی کہ پھر راہبات کے علاوہ عام عورتوں کی عزتیں بھی پادریوں کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہوئی۔ لہٰذا اگر آپ 16ویں 17ویں صدی کے قصے پڑھیں تو اس قدر برے محسوس ہوتے ہیں کہ یعنی انسان کو پڑھتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے کہ یہ کس طرح کے مذہبی لوگ تھے۔ اس کی وجہ یہی غیر فطری پابندیاں تھیں جو انہوں نے اپنے اوپر لگا لی تھی۔ شیطان نے انہیں اس طریقے سے جو ہے ٹریپ کیا۔ پھر اس کے بعد جب مذہب کے خلاف تحریکیں چلی تو شیطان نے نئی پٹی پڑھائی، مذہب کی بجائے فلسفے پر زندگی کی بنیاد رکھی گئی۔ اب فلاسفرز جو ہیں یونان کے، وہ شروع سے کہتے ہیں کہ انسان کوئی علیحدہ صنف نہیں ہے، انسان
جانوروں میں سے ہی ایک جانور حیوان ناطق ہے. ٹھیک ہے, اسی چیز کو ڈارون نے بھی تھوڑا آگے بڑھایا کہ انسان جانور ہی ہے, بس اس میں تھوڑی عقل اور شعور زیادہ ہے. تو جبلی اور فطری طور پر انسان میں سارے رجحانات وہی ہیں جو جانوروں میں ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا سیکشل خواہش بھی جو ہے وہ ایک حیوانی خواہش ہے. تو اس کو پورا کرنے میں یہ جو پابندیاں وغیرہ ہیں یہ ہم نے خود لگائی ہیں. جس طرح جانور اپنی سیکشل نیڈ پوری کرنے کے لیے شادی بیاہ نہیں کرتے, بندھن میں نہیں بندھتے, انسانوں کو بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک فلسفی ہے جو غلط ہے. اسی فلسفی کی بنا پر پھر نئی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی مغرب میں, کہ ہم انسان جانوروں ہی کا ایک حصہ ہیں, سوشل اینیمل ہیں. تو ہم لوگوں کی یہ ایک حیوانی اور فطری خواہش ہے. اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کوئی پابندی نہیں چاہیے. ہماری مرضی, ہماری زندگی ہے, ہمارا جسم ہے, ہم جو چاہے کریں. اب اس افراد نے معاشرے کو جس حال پر پہنچایا آپ سب جانتے. تو اسی لیے جنسی خواہش کو افراط و تفریط کا شکار کر کے انسان کو ٹریپ کرنا اس لیے سب سے زیادہ آسان رہا. تو ہمیشہ اس نے پھر آغاز کہاں سے کیا؟ بے پردگی سے. یہ اوور نائٹ نہیں ہو گیا مغربی معاشرے میں بھی, کیونکہ ان کے یہاں بھی مذہب اسی طرح تھا جیسے ہمارے یہاں ہے, اور وہی احکام تھے اللہ کی طرف سے جو ہمارے یہاں ہیں. اور چونکہ انہوں نے اپنے دین میں کافی تبدیلیاں کی تھی تو خود بھی بہت سارے خود ساختہ احکام بنائے ہوئے تھے. تو پردہ بھی تھا, سب کچھ تھا. آج پہلے پردے پر ہی زد پڑی جیسے ہمارے یہاں پڑی, عورتیں کام کے لیے باہر نکلی, لباس کم سے کم ہونے لگا, اور پھر وہ سب کچھ ہوا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں. ہم دوسرے قدم میں داخل ہو چکے ہیں. پہلا قدم تھا عورت کا گھر سے نکلنا, اور دوسرا قدم ہے عورت کا کپڑے اتارنا, جس پر آج کل عمل ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کپڑے کیسے اتارے جائیں. اب اللہ رب العالمین ہم پہ رحم کرے اور اللہ ہمیں توفیق دے قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی اور سمجھنے سمجھانے کی, تب تو ہم بچ جائیں گے. اگر اسی راہ پر چلتے رہے تو جو نتیجہ انہیں ملا وہی ہمیں ملے گا, کیونکہ یہ تو اصول ہے, جس راہ پر چلیں گے وہی نتیجہ پائیں گے. تو شیطان سب سے پہلے ٹریپ کس چیز کو کرتا ہے؟ حیا کو. اچھا, یہاں ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ حیا فطری جذبہ ہے نا, کیونکہ جنت میں ہر وہی ضرورت پوری ہوگی جو فطرت کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آگے چل کر اور واضح ہو جائے گی, تب اسے آگے چل کر ڈسکس کریں گے. تو شیطان نے سب سے پہلے انہیں بے حیائی کی طرف کھینچنے کے لیے بہکایا. وہ جانتا تھا کہ ایک دفعہ کے بہکانے سے تباہی نہیں آ جائے گی, لیکن بیج وہیں سے پڑے گا نا. تو لہٰذا اس نے بہکایا تاکہ یہ جو جنت میں ایک خاص حق ان کو حاصل تھا, جنتیوں کو لباس اللہ کی طرف سے فراہم کیے جائیں گے اور ان کے سطر کور ہوں گے, تو وہ سہولت ان سے چھین گئی حضرت آدم سے اور حوا سے. اس کے بعد لباس انہیں اپنے لیے خود بنانے پڑے, زمین پر آ گئے نا, خود اپنے آپ کو کور کرنا پڑا, خود اپنے لیے لباس بنانے پڑے. تو فحاشی شیطان کا پہلا ہتھیار ہوتا ہے. وقالا, اس نے کہا, ماں نہیں نہا کما, روکا تم دونوں کو, ربکما, تمہارے رب نے, انہازی, اس الشجرتی, درخت سے, الا, مگر, ان کے, تکونا, تم دونوں. اب دیکھیں شیطان بھی دونوں کو مخاطب کر رہا ہے, تم دونوں ہو جاؤ ملکینی, دو فرشتے, او یا تکونا, تم دونوں ہو جاؤ, من الخالدین, ہمیشہ کی زندگی پانے والے. شیطان نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا اس درخت سے تاکہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا تم دونوں ہمیشہ کی زندگی پالو, امر ہو جاؤ. کتنی لطیف بات ہے یہاں پر. آدم کو فرشتے سے افضل بنایا گیا تھا کہ نہیں؟ آدم کو سجدہ کروایا گیا تھا فرشتوں سے, تو افضل کون تھا؟ اور آدم کیا بننا چاہ رہے تھے؟ ٹریپ کیا جائے. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں نا کہ تم تو بڑے فرشتے ہو, آج بھی بننا چاہتے, حالانکہ اللہ نے آدم کو مکرم کیا. جزاک اللہ. اللہ نے آدم کو مکرم کیا اور ہم ایک گریڈ نیچے اترنے کے چکروں میں کسی حیثیت اور مقام کے بارے میں غلط ازیوم کرنا. اچھا, ایک بات اور, ہر مخلوق کا اپنا مقام ہے.
کوئی ایک مخلوق دوسرے میں کنورٹ نہیں ہو سکتی ہے نا. اگر فرشتے انسان نہیں بن سکتے تو انسان بھی فرشتے نہیں بن سکتے. ہمیں اللہ نے نیابت دے دی, فرشتوں کو کارکن بنایا, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیابت چھوڑ کر کارکن بننے کے لیے بے قرار ہیں. تو جو غلطی آدم سے ہوئی آج تک ہم وہی کیے جا رہے ہیں. آج بھی اب دیکھیں جو آپ کی اوراد و وظائف کی کتابیں ان میں لکھا ہوتا ہے یہ وظیفہ کرو فلاں ملکوتی صفت پیدا ہو جائے گی. اور بھائی بشری صفت پیدا کرو, ملکوتی صفتیں کیا چاہیے آپ کو؟ جو مقام انسان کے لیے ہے وہ کسی مخلوق کے لیے نہیں. ٹھیک ہے جی. نہیں ہو سکتا نا, نہیں ہو سکتا. دونوں کا پروگرام ہی ڈفرینٹ ہے, دونوں کا سیٹ اپ ہی ڈفرینٹ ہے. آپ آئی پیڈ سے لیپ ٹاپ کا کام نہیں لے سکتے اور لیپ ٹاپ سے آئی پیڈ کا کام نہیں لے سکتے, ہے نا. آپ ہاتھ سے پیر کا کام نہیں لے سکتے, پیر سے ہاتھ کا کام نہیں لے سکتے. اسی طرح انسان انسان ہے, فرشتہ فرشتہ ہے. انسان اپنی ان کمزوریوں کے باوجود نائب بنایا گیا. دیکھیے یہی چیز فرشتوں نے سب سے پہلے جو ہے نا مارک کی تھی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا, کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ انی جاعلک فی الارض خلیفہ. جی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. انہوں نے اسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اللہ جی آپ ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جس میں یہ خامیاں ہوں گی. یہ انٹروڈکشن اللہ نے خود دیا تھا, فرشتے خود سے علم نہیں رکھتے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ جی آپ ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا پلان کر رہے ہیں جس میں خامیاں ہوں گی, وہ وقتاً فوقتاً نافرمانیاں کریں گے, لڑیں گے, خون بہائیں گے. ہم تو ہر وقت تابع دار ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تو فل ٹائم تابع دار ہیں. تو وائی ناٹ وی, ہمیں سلیکٹ کر لیں, ضرور ایک اور مخلوق بنانی ہے. تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو وہی غلطی جو فرشتوں نے سمجھنے میں کی اور اس کو سمجھا تب جب آدم نے زیادہ علم کا مظاہرہ کیا, تو وہی غلطی آپ کر رہے ہیں, ہے نا. اللہ نے کہا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آدم کو ساری چیزوں کا ناموں کا علم سکھایا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اب بتاؤ اگر تم دعوت میں سچی ان چیزوں کے متعلق سب کچھ بتا دو, ان کے نام بتاؤ. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتوں نے کہا اللہ جی آپ کو سب پتہ ہے, ہم کچھ نہیں جانتے, آپ پاک ہے ظلم سے, ہمیں وہی علم ہے جو آپ نے دیا. اسی لیے میں نے کہا فرشتوں کو خود سے علم نہیں ہوتا, یہ آیت ثابت کرتی ہے. تو پھر اللہ رب کریم نے کہا وقال یا آدم انبئهم باسمائهم, آدم بتائیں ان کو ان چیزوں کے نام. فلما انبأهم باسمائهم, پھر جب اس نے نام بتا دیے, قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تب میں نے فرشتوں سے کہا, میں نے کہا نہیں تھا میں زمین و آسمان کے راز جانتا ہوں, میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو جو تم دکھاتے ہو, کہ مجھے پتہ ہے تمہارے دل میں خلافت کی خواہش ہے, مگر خلافت کے لیے کچھ شرائط ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے. اور آدم میں اگرچہ یہ کمزوریاں رکھی گئی ہیں کہ وہ وقتی طور پر بہکے گا, لڑے گا, جھگڑے گا, نافرمانی بھی کرے گا, لیکن کچھ خاص خصوصیات ہیں جو اولاد آدم ہی میں ہیں, لہٰذا وہی لائق ہے نیابت کی. تو آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں اور ہر انسان وہی غلطی کرتا. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتے بنانا ہوتا تو اللہ فرشتوں کو ہی چن لیتا جو فرشتوں نے کہا تھا, یا پھر اللہ ہمیں پروگرام ہی ایسا کرتا. تو غلطی ہونا ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں وہی آدم علیہ السلام نے سوچا. یعنی انسان ہمیشہ وہی چیز سوچتا ہے مذہب کے اعتبار سے. انسان کی مذہبی سوچ میں ترقی بہت کم ہوئی ہے. آج بھی انسان کی خواہش وہی ہے میں ملکوتی صفات حاصل کروں. جب آپ دین پر چلتے ہیں تو آپ کا تزکیہ نفس ہوتا ہے, تو آپ میں خود بخود نور آتا ہے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا, پوری دعا ہے نا. تو وہ آپ کے اندر نور میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کے اندر اعلیٰ صفات آتی ہیں, وہ خود بخود آپ کو فرشتوں کے قریب کرتی ہیں,
یعنی لیکن بنیادی طور پر اچھی صفات ہر ایک جو ہے وہ ملکوتی صفت ہی ہے. تو ہم کبھی فزیکل اعتبار سے فرشتے نہیں بن سکتے اور ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا. اخلاقی ترقی ہوگی، اور اخلاقی ترقی وظیفے سے نہیں ہو سکتی. اخلاقی ترقی ہوگی تزکیہ نفس سے، اور تزکیہ نفس نام ہے ٹریننگ کا. اپنے اوپر چیک رکھنا، اپنے آپ کو ہر غلطی سے روکنا، اور غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کرنا اور استغفار کرنا. تو تزکیہ نفس باقاعدہ ٹریننگ ہے اپنی. تزکیہ نفس ہے سیلف ٹریننگ، سیلف کنٹرول کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا. اس کا کوئی وظیفہ نہیں. ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ اس میں ہیلپ کرتا ہے خاص طور پر، اور اذکار بھی ہیلپ کرتے ہیں. جو بھی ذکر کریں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ہیلپ کریں گے، لیکن اس صرف وظیفے سے نہیں ہوگا. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماتھے پر بڑی بڑی محرابیں ہوتی ہیں اور گالیاں گندی ترین بکتے ہیں لوگ. دکانداروں میں آپ نے شاید کبھی نوٹس کیا